بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے 97 تک کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اور آج کی ان آیات میں جو موضوع ہے وہ اصل میں جو پیچھے موضوع چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان کی قوم کے حوالے سے، تو وہی اصل میں آج کنٹینیو کر کے اور تقریباً اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو پہلا جو اس حوالے سے ایک موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو اپنے انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑا ہی اہم موضوع ہم سب کے لیے بڑا اہم ہے، وہ ہے علم کے باوجود اختلاف، اور کہ علم جب ہو جائے اس کے باوجود انسان جو ہے اختلاف کرے، تو اللہ رب العزت نے اس کا نتیجہ بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت کا ثبوت جو ہے، اور اصل میں سورہ یونس کا اگر ایک مرکزی مضمون اگر ذکر کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اس صورت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں۔ اور یہ شروع میں بھی دلائل آئے تھے، تو اب یہاں پر کیونکہ اختتام کے قریب ہے سورہ یونس، تو یہاں پر پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے اس کا ایک اعادہ کیا ہے، دوبارہ سے ان کو دہرایا ہے۔ اور آخر میں پھر جو کفر کرنے والے، ضد پر اور اپنی ہٹ درمی پر جو اڑ جانے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا انجام ذکر کیا ہے۔ تو آج کے اس درس میں سب سے پہلے ہم یہ جو آج کی آیات ہیں 93 سے 97 تک، ان کی تلاوت اور پھر اس کے بعد اس کے ترجمے کی طرف چلیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ تو یہ آج کی آیات تھیں۔ اب آگے چلتے ہیں، ان کا ترجمہ جو لفظ بد لفظ ترجمہ ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ، اور لقد میں لام، یہ لام تاکید ہے، اور قد یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں ڈبل سٹریس ہے، ڈبل تذکیر اور تاکید ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً بوّأنا میں بوّا کا مطلب ہے ٹھکانہ دینا، جگہ دے دینا، اور نہ ہم نے ٹھکانہ دیا، یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو۔ بنی اولاد کو کہتے ہیں، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے ٹھکانہ دیا۔ مبوّأ یعنی ایک ایسا ٹھکانہ، صدقن جو صدق والا ہے، یعنی عمدہ ٹھکانہ۔ وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے رزق دیا ان کو، من سے، الطیبات پاکیزہ چیزوں سے۔ فما تو یا لہذا پھر، ما نہ، اختلفو اختلاف کیا ان سب نے، حتیٰ یہاں تک کہ جا آیا، ہم ان کے پاس، علم حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ ان بے شک ربک
آپ کا رب یقضی، یقضی یہ قضا اور قاضی آج بھی لفظ یہ اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں، یقضی وہ فیصلہ کرے گا، بینہم بینہ درمیان میں، ہم ان کے درمیان، یوم القیامہ یوم دن، القیامہ قیامت کا، قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا، فی میں ما جو، یعنی اس بارے میں جو، کانو وہ سب تھے، فی ہی اس میں، یعنی جس میں، یختلفون وہ سب اختلاف کیا کرتے تھے، فا تو یا پھر ان اگر کونتا آپ ہوں، فی شکن فی میں شکن، اور یہاں پر دیکھیے شکن یہ نکرہ ہے، یعنی کسی قسم کے بھی شک میں، مما من اور ما کا یہ مرکب ہے، من کا مطلب سے، اور ما جو، اس میں سے جو، انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، فسأل فا تو سأل یہ سوال کرنا، اردو میں بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، مسئلہ سوال یہ سب وہی ہیں، فسألی تو آپ پوچھئے، یعنی یہ فعل امر ہے، سوال ایک حکمیہ انداز میں ہے کہ آپ پھر پوچھیں، الذین ان لوگوں سے جو، یقرؤون جو یقرؤون، اور یہاں پہ یقرؤون میں قارا جو ہے یہ قرأت کرنا، ہم قرآن مجید کی قرأت کرتے ہیں، قاری حضرات ہم لفظ بولتے ہیں، یہ وہی ہے، یقرؤون وہ سب پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، یعنی تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں، من قبل کا آپ سے پہلے، من سے قبل پہلے، اور کا آپ سے پہلے، لقد لام اور قد وہی البتہ تحقیق یا البتہ یقیناً، جاء آیا، کا آپ کے پاس، الحق جو حق ہے وہ آپ کے پاس آ چکا، من ربی کا من سے، ربی رب کا آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا، فلا تو نہ، تکونن تو آپ ہرگز نہ ہوں، یعنی تم سب جو ہو وہ ہرگز نہ ہونا، من الممترین جو شک کرنے والے، ممتر شک کرنے والا، یعنی ممترین اس کی جمع ہے، تو آپ سب جو ہیں وہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، ولا تکونن ولا اور نہ، تکونا تم ہو، یعنی آپ ہوں، آپ سب جو ہیں ہوں، من الذین ان لوگوں میں سے جو، کذبوا جن سب نے جھٹلایا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، فتکونا تو ورنہ آپ ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، ان الذین ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، حقت ثابت ہو گئی، حق ہو گئی، ثابت ہو گئی، علیہم ان کے اوپر، کلمتو کلمہ یعنی بات، ربی کا آپ کے رب، جن کے اوپر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی، آپ لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو اور اگرچہ، لو یعنی اگرچہ یا اگر، جاءتہم جاء وہی پہلے بھی آیا تھا جاء کا، یہاں پر بھی جاءت وہی ہے، جاءت آ جائے، ہم ان کے پاس، کل آیتن ہر نشانی، اچھا جاء اور جاءت میں کیا فرق ہے؟ جاء یہ میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی ایک میل، اور جاءت یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیا کیونکہ آیتن کے اندر تائے تانیث ہے، یعنی مونس والی تا ہے، جسے لفظ جو ہیں وہ مونس ہو جاتے ہیں، یعنی فیمیل بن جاتے ہیں، کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، تو اس لیے جاءت یہاں پر آیا ہے، تو جاءت یعنی آ چکی ان کے پاس، جاءتہم آئی ان کے پاس، کل آیتن ہر نشانی، حتیٰ یہاں تک کہ، یراو وہ سب دیکھ لیں، یارو اصل میں جس کو ہم پڑھتے ہیں، تو یاراول آگے کیونکہ ملانا تھا تو یاراو، تو رآ دیکھنے کو کہتے ہیں، تو یاراو وہ سب دیکھ لیں، العذاب العلیم عذاب العلیم دردناک، اور علیم درد والا عذاب، عذاب کی کیونکہ مختلف قسمیں ہیں تو یہاں پر دردناک عذاب کو دیکھنے کی اللہ نے بات کی۔ تو یہ آیات تھیں، آیت نمبر 93 سے 97۔ اب ان میں سب سے پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 93، اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ان کو ایک عمدہ ٹھکانہ دینے کی بات کی ہے، تو اگر ہم اس کو پچھلے جو درس ہے اس کے ساتھ ملائیں، ربط کلام اگر دیکھیں، تو اللہ رب العزت نے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے بنی اسرائیل اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کی اور ان کو سمندر پار لگا دیا، جبکہ فرعون اور اس کے جو لشکر والے اور اس کے تمام قوم جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا۔ تو وہاں پر فرعون اور اس کی کہانی تو ختم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک نئی کہانی اور ایک نئے دور اور ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے،
جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، جو بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، بنی اسرائیل کا وقت ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو اب ان کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جن کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ میں تم کو ان کی جگہوں کا وارث بنا دوں گا، تو اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، اور بنی اسرائیل کو وراثت بھی عطا کی، اور بنی اسرائیل کو مقام و مرتبہ بھی عطا کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نعمتیں بھی جاری کی ہیں۔ اور یہاں پر اصل میں انہی کا ایک انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، اور یہ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو ایک انتہائی عمدہ ٹھکانہ۔ اور یہاں پر یہ جو صدقن ہے، اس کا معنی ہم عمدہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں عربی زبان میں جیسے رجل صدقن اگر کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا آدمی کہ جو واقعی آدمی ہے، یعنی سچ میں وہ آدمی ہو، تو صدق یعنی سچ کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو مبوع صدقن یعنی واقعی ٹھکانہ، یعنی جس کو کوئی شخص ٹھکانہ کہہ سکتا ہے، یقیناً واقعی ایسا جگہ کہ جہاں پہ بندہ واقعی رہ سکے، جو رہنے کے قابل ہو، تو اس کے لیے یہ لفظ اور ایک محاورے کے انداز میں استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کا ترجمہ عمدہ ٹھکانہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر مبوع کی صدق کی طرف نسبت، وہ اس کے بہترین اور باعزت ٹھکانہ ہونے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نہایت باعزت ٹھکانہ، اور ٹھکانہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ انسان رک جاتا ہے، اور اب اس کے بعد اس کو جو در در کی ٹھوکریں کھانی ہوتی ہیں وہ کھانی نہیں پڑتی ہیں، اور وہاں پر انسان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور انسان کو وہاں پر جو تمام رزق کے جو اسباب ہیں وہ وافر مقدار میں مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے اللہ نے بوأنا یا مبوعہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یقیناً تاریخ میں ایسے بعد میں ادوار آئے ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے واقعی ان کو باعزت ٹھکانہ بھی دیا، ان کو حکومت بھی عطا ہوئی، اور ان کو وافر جو ہے اللہ رب العزت نے رزقناہم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے وافر مقدار میں پاکیزہ چیزیں بھی عطا کی ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل نے بعد میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا؟ کیا یہ سارا کچھ جو ہے، یہ جو ٹھکانہ ملا، کیا ان لوگوں کو ملا کہ جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان کے ساتھ تھے؟ تو مفسر یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا مشکل ہے۔ وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر جہاد کے لیے نکلنے سے صاف انکار کر چکے تھے۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ ان لوگوں کو جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم جہاد کرو، جب وہاں سے آزادی کے بعد یہ معاملات ہوئے، تو ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ بھی ہم تو بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جائے اور اللہ کو لے لو اور خود چلے جاؤ اور جا کر آپ لڑیں، ہم تو یہاں پہ بیٹھیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو ایسی قوم جو جہاد پر نکلنے سے انکار کر دے، جو اللہ کی نافرمان ہو، تو ان کے لیے کیا یہ جو انعامات کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے، کیا یہ ان کے لیے ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل بات ہے کہ وہ لوگ تو اصل میں بالکل صاف انکاری تھے، بلکہ ان کو تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی ان کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ نے 40 سال ان کو صحرائے سینا میں بھٹکتے رہنے دیا تھا، یعنی ان کو تو سزا یہ ملی تھی کہ تم یتیہون فی الارض، تم زمین کے اندر بھٹکتے پھرو 40 سال تک۔ تو یقیناً ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، اور 40 سال تک وہ ادھر کے ادھر مارے مارے پھرتے رہے۔ البتہ اس کے بعد ہاں یقیناً ایک زمانہ آتا ہے کہ جب یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں نئی نسل نے فلسطین اور شام جو ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جہاد کر کے اس کو فتح کیا۔ یعنی یہ ان کو انعامات کس وجہ سے ملے ہیں؟ تو یہ جہاد کی بدولت ملے تھے، اور پہلوں کو کیوں نہیں ملے تھے؟ جہاد نہ کرنے کی وجہ سے ملے تھے، اور ان کو اس کا جو نتیجہ کیا بھگتنا پڑا کہ ان کو 40 سال در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی۔ اور اس کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں جب یہ لوگ تیار ہو گئے اور نئی نسل نے سمجھا بات کو اور اپنے نبی کی بات کے پیچھے وہ چلے، تو تب اللہ رب العزت نے ان کو کامیابیاں بھی عطا کی ہیں، اور جس کا اللہ رب العزت یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ٹھکانہ دیا، اور بڑا ہی عمدہ ٹھکانہ دیا۔ یقیناً یہ فلسطین کی اور شام کی یہ زمین انتہائی عمدہ اور انتہائی عمدہ ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ تو یہ لیکن فتح کر کے حاصل کیا۔ تو وہ اس کا ذکر سورۃ المائدہ میں دیکھیے، اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 21 میں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، یعنی تب اللہ رب العزت نے پھر یہ فرمایا تھا کہ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو تب یہ قوم جو ہے اس مقدس زمین میں آنے کے، داخل ہونے کے قابل ہوئی۔
تو پھر مصر پر بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، کہ جہاں سے اصل میں یہ نکلے تھے، فرعون کو اللہ نے تباہ برباد کیا تھا اور ان کو نجات دی تھی، تو بعد میں اللہ نے وہ بھی وعدہ پورا کیا کہ بنی اسرائیل کو اس مصر کے اندر بھی حکومت عطا کی اور وہاں پر بھی ان کو قائم کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہی ہوا، اور انہوں نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا، یعنی فرعون کا وارث ان کو بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دیکھیے ایک اور قرآن مجید کی دیگر آیات سے ایک مفہوم جب نکالتے ہیں ہم اس بات کا، تو یقیناً اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر نجات دی، لیکن اس کے بعد جو ان کو یہ کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو عمدہ ٹھکانہ ملتا ہے، جو رزق کی فراوانی ہے، جو طیب رزق اللہ نے عطا کیا ہے، تو یہ بیٹھے رہنے سے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرنے سے نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے اسلام کی ایک عظیم جو ہے نشانی، ایک اسلام کی کوہان جو ہے، اس دین کی کوہان جو ہے، وہ جہاد جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے کار فرما ہے کہ جب امت جو ہے اپنے امیر، اپنے قائد، اپنے لیڈر یوشع بن نون ان کی رہنمائی میں بڑھتی ہے تو ان کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام بعد میں آتے ہیں، اسی طرح سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، تو ان کے زمانے میں یقیناً ان کو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے کامیابیوں سے نوازا ہے۔ تو یہ لیکن سب کب ہوا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر یہ لڑنے کے لیے میدان کارزار میں آئے ہیں، جب جہاد کے میدان میں قدم رکھا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کامیابیوں سے ان کو نوازا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو ان میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، ایک عرصہ ان لوگوں نے یعنی ایک اچھے انداز میں گزارا ہے، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ اب علم آ گیا ہے اور علم کے باوجود وہ نافرمان ہوئے، اور علم آنے کے باوجود اس کو نہیں مانا، تو تب پھر ان کے اندر اختلافات نے جنم لیا، اور پھر اس کے بعد وہ تتر بتر ہو گئے، اور آج ان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ تو بنی اسرائیل پر حکومت اور غلامی کے آپ دیکھیں تاریخ میں آپ کو کئی دور ملیں گے، کبھی داؤد علیہ السلام اور ان جیسے اور سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم الشان حکمران آتے ہیں، کبھی بخت نصر اور دوسرے کفار کے ہاتھوں ان کی جو ہے پامالی ہوتی ہے، اور اس سب پامالی کا سبب ہمیشہ ان کا اختلاف بنا ہے، یعنی جب تک وہ اختلاف سے بچے رہے، وہ ایک جٹ ہو کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ سارا کچھ دیے رکھا ہے۔ فرمایا کیا؟ یہیں پہ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ ان کو سب کچھ یہ ملا ہے، ان کو عمدہ ٹھکانہ بھی ملا ہے، رزق کی فراوانی بھی ہوئی ہے، لیکن فَمَا اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف نہیں کیا ہے، تو اس وقت تک ان کے اندر یہ فراوانی رہی ہے، ان کو یہ عمدہ ٹھکانے ملتے رہے ہیں، لیکن حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن جب بھی انسان علم کے باوجود، علم جب آ جائے پھر بھی اختلاف کرتا رہے، تو تب پھر یہ ساری نعمتیں اللہ اس سے چھین لیتا ہے۔ تو اب یہ نعمتوں کے چھننے کی یہاں پر وجہ اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان کر دی کہ ایک طرف انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، تو اس کے بعد علم کے باوجود اختلاف کرنے کا نقصان بھی اللہ نے اور اس کا نتیجہ بھی اللہ رب العزت نے ایک ہی اسی آیت کے اندر ذکر کر دیا، اور یہ ہمارے لیے بڑی سمجھنے کی اور ہمارے لیے عقل کے ساتھ کام لینے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ آج جو مسلمانوں کی زبوں حالی ہے، آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، اور ہر طرف سے جو ہے بھیڑیوں کی طرح مسلمانوں کو لوگ جو لپکتے ہیں، اس کے پیچھے اس ایک آیت کے اندر دیکھیے سارے اسباق موجود ہیں کہ جب انسان اپنے نبی کی اطاعت کرتا ہے، جب اس کے ساتھ مل کر جہاد کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر رزق کے بھی دروازے کھولتا ہے، اس کے لیے جو ہے بہترین ملک بھی اس کو مہیا کرتا ہے، لیکن اور اس وقت تک انسانوں میں اختلاف بھی نہیں رہتا ہے جب ایک امیر، ایک قائد، ایک نبی کی امت بن کر انسان رہے، اور جب اختلاف آپس میں پیدا کر لے۔ اور آج دیکھیے نا مسلمانوں کی حالت کیسے ہے کہ اختلاف ہی اختلاف ہے، ہر ایک بات کے اوپر اختلاف ہم کرتے ہیں، تو اس اختلاف بھی کب؟ دیکھیے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کے اندر بھی بعض باتوں میں اختلاف تھا، لیکن یہاں پر اس اختلاف کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ غور کیجیے اختلاف کون سے کی بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے اختلاف کیا جب کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم کے ہوتے ہوئے بھی انسان اختلاف کرے کہ ایک آیت پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے، حدیث آپ کے سامنے آ جائے کہ اللہ رب العزت کا فرمان یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں دین سکھایا ہے اور اس طرح زندگی میں زندہ رہنے کا، اس دنیا میں زندہ رہنے کا چلن سکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس کے اوپر عمل نہ کرے، اس کو قبول نہ کرے، تو یہیں سے اصل میں اختلاف کی بنیادیں جو ہیں وہ جڑ پکڑتی ہیں، اور اس کا جو ہے نمونہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تو یعنی یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اصل میں ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس بھی تب تک حکومتیں رہی ہیں اور سب کچھ ان کے پاس نعمتیں رہی ہیں جب تک اختلاف نہیں تھا،
اور اختلاف بھی وہ جس کا باعث ان کی لا علمی نہیں تھی. یہ جو اختلاف ان کی لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا تھا. اور یہ یہاں پر ایک اور اہم بات، کیونکہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ سورہ یونس کے اندر جو ایک مرکزی مضمون اگر دیکھیں تو وہ مرکزی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے. تو ان کے اندر کس چیز میں اختلاف ہوا؟ تو ان کے اندر اختلاف جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اختلاف ہوا تھا کہ یہ انہوں نے اختلاف کس چیز میں کیا. علم جب آ گیا ان کے پاس، ان کی کتابوں میں واضح نشانیاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ آپ جس جگہ پر تشریف لائیں گے اس علاقے کے خد و خال کیسے ہوں گے، اس کا حدود اربا کس طرح کا ہوگا، وہاں کے حالات کس انداز میں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کس طرح کا ہوگا، آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو مکہ کی طرف سفر کریں گے، اور یعنی حتیٰ کہ نام تک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی کتب کے اندر آ گیا. تو اس کو کہتے ہیں علم، کہ علم ان کے پاس پہنچ گیا، اس کے باوجود ان کے لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کیا. اسی طرح ایک اور اختلاف کی وجہ ان کے اندر علم ہوتے ہوئے بھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور مانی جائے گی تو اللہ کی مانی جائے گی، شریعت چلے گی تو اللہ رب العزت کی چلے گی. اس کے باوجود سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں، آیت نمبر 30 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. سورۃ التوبہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہ آیت ہمارے سامنے آئی تھی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے جو علماء، اپنے رہبان، ان کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا. یعنی انہوں نے کیا کیا کہ اپنے انبیاء کو، اپنے علماء کو، اپنے صوفیاء یا اپنے اولیاء کو رب بنا لیا. اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال بھی کیا گیا کہ جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے پوچھا کہ ہم تو پہلے یعنی غیر مسلم تھے اور تب ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو رب تو نہیں سمجھتے تھے. یہاں پر تو اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا، عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا، تو ہم تو ان کو کبھی بھی رب نہیں سمجھتے تھے. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کیا کی تھی؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا کہ جب وہ تمہیں کسی چیز کو حلال ہونے کا حکم دیتے ہیں تو تم اس کو حلال سمجھ لیتے ہو، یعنی بلا دلیل. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کر لیتے ہیں. اور اسی طرح کسی چیز کو حرام کہہ دیں تو اس کو حرام مان لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اسی کو کہتے ہیں رب بنانا. یعنی رب منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے، انسان کا عمل اصل میں بتاتا ہے کہ کسی انسان کو اس نے کس مقام پر بٹھا دیا ہے، کہ ان کے ہاتھ میں شریعت دے دی ہے کہ جس کو چاہیں کہیں کہ یہ حلال ہے، جس کے بارے میں فتویٰ لگا دیں کہ یہ حرام ہے. اور علم ہوتے ہوئے، قرآن و سنت کے واضح دلائل ہوتے ہوئے بھی انسان ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے اور انہی احبار اور رہبان کے پیچھے چلے کہ جناب مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، یا جناب میں نے تو مفتی صاحب کو یہ کہتے سنا ہے، جبکہ حدیث واضح پڑھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، قرآن کی آیت واضح اپنی آنکھوں سے پڑھ رہا ہے. آج کا مسلمان اس سب کے باوجود کہ آج کے مسلمان کی بھی اسی طرح کی ملتی جلتی حالت ہے. تو خیر ان لوگوں میں بھی یہی اختلاف اصل میں ہوا، نبوت کے اعتبار سے اختلاف ہوا، اور اسی طرح علم آنے کے بعد اللہ کی توحید کے اندر اختلاف ہوا. انہوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی کو اللہ کی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو اس طرح سے انہوں نے یہ بہت سے معاملات کیے. تو احادیث میں ان کے 72 فرقوں کا بھی ذکر آتا ہے. ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون تھا یہ فیصلہ تو اب قیامت والے دن ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، کہ بے شک آپ کا رب جو ہے قیامت والے دن اس کے درمیان میں فیصلہ کرے گا کہ وہ جس چیز میں اختلاف کر رہے تھے کہ صحیح کون تھا اور غلط کون تھا. تو کیونکہ وہ لوگ تو جا چکے، تو جو لوگ جا چکے ہوں ان کے درمیان میں ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیا فیصلہ کریں؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ ان کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہی جو آیت ہے اس کی ایک اور بھی تفسیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب تورات کی صاف پیشگوئی کے مطابق بنی اسرائیل کا اتفاق تھا کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا، کوئی بھی اس سے لا علم نہیں تھا، بلکہ سب کے سب آپ کے آنے کے منتظر تھے اور آپ کے آنے کی دعا کرتے تھے. اور حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کے اندر اور اللہ کے نبی کی سیرت کی کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ مسجد جو مدینۃ المنورہ ہے اس کے ارد گرد یہودی بستیاں آباد تھیں. ان کا یہاں پر کیا تعلق تھا؟ وہ کیوں یہاں پر آباد تھیں جبکہ وہ تو جو شام کے اندر اور ان کو تو بیت المقدس کے پاس، فلسطین کے پاس ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ تو اصل میں یہ وہی بات تھی کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا،
وہ ایک جٹ تھے اور اس کے اوپر سب کا اتفاق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اس مقام پر آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کے ساتھ ساتھی بنیں گے۔ اس کا علم ان کو تھا، اس کے انتظار میں تھے، اس کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اس کے لیے جگہیں خریدیں اور ان جگہوں پر رہنا شروع ہوئے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے پہلے تو وہ کافروں سے اس بات کے متعلق جو ہے فتح طلب کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کافر، اور کافر سے مراد یعنی بت پرستوں کو وہ کافر کہتے تھے، اور اس کے مقابلے میں فتح مانگا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد، آپ کو جاننے کے باوجود، جس کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جانتے ہیں، آپ کے بارے میں ان کو جو علم ہے وہ اچھی طرح سے علم ہے، اور جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں پورے دلائل ان کے پاس، نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو محض حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، وہ ان کے اندر اختلاف جو ہے، وہ جو اتفاق تھا وہ اختلاف میں بدل جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ ہیں ہی نہیں، یعنی یہ تو کوئی اور نبی ہے، یہ تو ہمارے نبی نہیں ہیں، جن کے آنے کا وعدہ تھا وہ کوئی اور ہوگا جس کا آج بھی وہ انتظار کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ ہمارے نہیں بلکہ صرف امیوں کے رسول ہیں، یعنی انہوں نے ان کی نبوت کا انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھی یہ ہمارے نبی نہیں ہیں، امی جو ہے نا صرف، یعنی جو قریشی ہیں اور مکہ کے جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے لیے یہ نبی ہیں۔ اور لیکن ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو ایک خوش نصیب گروہ تھا، کہ چند لوگ ایسے بھی ہوئے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے شرف قبولیت بخشا اور ان کو ایمان سے سرفراز کیا۔ تو بہرحال علم کے بعد اختلاف کا فیصلہ وہ تو اللہ رب العزت ہی کرے گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے حالات اور احوال کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر واضح طور پہ ہمارے لیے جو نصیحت ہے، کیونکہ یہ سب قرآن کریم میں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہماری تذکیر، ہمارے لیے نصیحت، ہمارے لیے پیغام ہے کہ آج امت جو ہے اختلاف میں جب تک پڑی رہے گی تو ان کی حالت بھی ایسی رہے گی، اور ان سے تمام نعمتیں چھن جائیں گی، اور جب ایک جٹ ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے عمدہ ٹھکانہ، عمدہ رزق دیا ہے وہ رہے گا۔ اور جب آپس میں اختلاف کریں گے، اور اختلاف بھی تب جب ان کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل موجود ہوں، پھر بھی اختلاف کیے جائیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 59 کے اندر واضح حل بھی بتا دیا ہے کہ اگر تم لوگوں میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم لوگوں میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، اس کے اندر سے کون حق پہ ہے کون باطل ہے، اس کے لیے طریقہ کار موجود ہے۔ آپ قرآن سے رجوع کیجئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کیجئے، حق کا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، حق آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اور جو لوگ پھر بھی نہیں مانتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 اور 95 کے اندر اللہ فرماتا ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ تو سورت کے آخر میں جیسے وہی پہلے ہم نے بات کی ہے کہ اب یہ سارے دلائل کن کے چل رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت اور رسالت ہے، اس کے دلائل، اصل میں اس کی طرف سارا معاملہ وہ اس کے حوالے سے چل رہا ہے، اور مخالفین کے جو شبہات ہیں ان کا بھی رد یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو شک کرنے والے لوگ ہیں ان کے شبہات کی تردید کی ہے، اور ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، کہ اگر تم میں سے کسی کو بھی کوئی شک ہو نا تو تم کیا کرو، تو جو کتاب پڑھنے والے ہیں تم سے پہلے ہی ہیں، یعنی چلو مسلمانوں کو نہیں تو اس سے پہلے یہود و نصارہ کی کتابیں کھول لو، اس میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا نام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمدن، آج بھی ان کی کتابوں کے اندر جو ان کی اصلی جو زبانوں کے اندر جو ہے نا وہ آج بھی موجود ہے۔ ہاں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو ان کے ناموں کو ہی بدل دیا ہے، تو یہ ان کی ایک کارستانی ہے، لیکن اصل میں جو ان کا اصل انہی کی زبان میں لٹریچر پڑھیں تو آڈیو کی شکل میں موجود ہے، جیسے قرآن مجید کی تلاوتیں موجود ہیں تو ان کی زبانوں میں بھی تلاوتیں موجود ہیں۔ سانگ آف سولومون کے اندر اس کی غالباً آخری آیت ہے، 14ویں شاید آیت ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو ہے وہ ذکر ہے آج بھی، اتنی تحریف کے باوجود بھی۔ تو خیر یعنی یہ سارے دلائل ان کے شبہات کو دور کرنے کے لیے۔ اب یہ جو ہے یہاں پر جو خطاب ہے، یہ خطاب دیکھیے یہاں پر کنتا یعنی صیغہ واحد کے ساتھ، اور آپ جو حاضر ہوتا ہے اس کے لیے ہے۔
یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ہاں مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی اپنی رسالت کے اندر شک نہیں ہے نا، یقیناً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دین کی جو ہے دعوت دینے والے ہیں، تو ان کو اس کے اوپر شک کیسا ہوگا؟ تو اس وجہ سے کچھ نے اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر اس انداز میں کی ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ مشرکین عرب کو توجہ دلانا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک معنی ہے کہ مشرکین عرب چونکہ ان پڑھ اور آسمانی کتابوں کا علم ہی نہیں جانتے تھے، تو اس لیے انہیں فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی ایک کو بھی شک ہے نا، یعنی اس لیے صیغہ واحد ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو بھی شک ہے اور خود اگر علم نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی پہلے کتابیں نہیں نازل ہوئی تھی، قریش مکہ کے پاس یا عربوں کے پاس کوئی کتابیں نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کو ریفر کر دیا گیا کہ آپ لوگ جو ہے اہل کتاب جو ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، جو آپ سے پہلے ہیں، جن کے پاس کتابیں آ چکی ہیں، آپ ان سے ہی پوچھ لیجئے، تو ان کی طرف آپ رجوع کر لیجئے۔ اور ایسا ہوا بھی، یہ لوگ ان کے پاس جاتے بھی تھے، اور اسی لیے یعنی یعنی روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب ان کے پاس جاتے تھے کہ یہ کیا واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ صرف تمہارے لیے امیوں کے رسول ہیں۔ تو یہ اسی انداز میں اصل میں وہ کہا کرتے تھے، تو یعنی ان کی کتابوں میں واقعی تھا اور وہ اس کا علم ان لوگوں کو دیا بھی کرتے تھے، تو اس لیے ان کو فرمایا کہ تمہیں کوئی شک ہے تو خود علم نہیں ہے تو ان علماء یہود سے دریافت کر لو جو تورات وغیرہ کا آسمانی علم رکھتے ہیں، تو ان میں سے جو منصف مزاج اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اقرار کریں گے کہ قرآن واقعی آسمانی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں۔ یہودیوں میں سے بھی اقرار کرتے ہوئے سچ بتا دیں گے بہت سے لوگ، اور بہت سے لوگ جو ہیں قریش میں سے بھی وہ اس کو مان بھی لیں گے۔ تو ان کی کتابوں میں جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں اور آپ کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے ایک اور اس کا یہ تفسیر اس انداز میں کی گئی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات فرض کر کے کی جاتی ہے، کہ فرض کر لیں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے، یعنی ایک یہ بھی تفسیر اس کی گئی ہے کہ اس کو فرضی انداز میں دیکھ لیں، یعنی اگر فرض کریں کہ آپ کو کوئی شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لیں، تو ان کی کتابوں میں آپ کا واضح ذکر خیر موجود ہے، یعنی آپ کا اپنا شک بھی دور ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی اس کو مفسر کہتے ہیں کہ یہ اس ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا قیامت والے دن کہا جائے گا، اللہ پوچھے گا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، یعنی کہ آپ نے لوگوں کو خود کہا تھا؟ تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا، تو یعنی یہ بات میں نے نہیں کہی۔ تو یہ ایک فرضی انداز میں بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے ایک فرضی طور پر یہ ایک بات بنائی جاتی ہے کہ کیا آپ نے کہا تھا، حالانکہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے نہیں کہا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کا معنی کیا گیا ہے، اور ایک اور توجیہ بھی بیان کی گئی ہے، یعنی اس کے ایک اور انداز میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کنت فی شک میں جو صیغہ واحد ہے، اس سے مراد اصل میں ہر وہ شخص ہے، ہر انسان ہے کہ جس سے اللہ رب العزت ہر انسان سے خطاب کر رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدی للناس، یہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، تمام کے تمام جو بنی نوع انسان ہے سب کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کسی ایک یا دو لوگوں کے لیے، صرف علماء کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، تو سب کے لیے ہے۔ تو جو بھی اس کو پڑھے تو سمجھے کہ مجھ سے اللہ مخاطب ہے، اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ تو جو بھی شخص کوئی اگر مستشرک ہے، کوئی قرآن مجید میں شک رکھتا ہے اور قرآن کو پھر بھی پڑھتا ہے، تو اس کا شک اللہ رب العزت دور کر رہے ہیں کہ اے پڑھنے والے، اگر تجھے اس کے اندر کوئی شک لگتا ہے، اس نبی کے رسالت کے اندر کوئی شک لگتا ہے، تو یہ کتاب ہر ایک کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، تو آپ کے پاس اس کے واضح دلائل جو ہیں تمہیں مل جائیں گے۔ تمہیں شک لگتا ہے تو پوچھ لو، پہلی کتابوں والوں سے پوچھ لو، یہودیوں سے پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو، ان کی کتابوں میں تمہیں یہ آثار جو ہے اس کے دلائل مل جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر جو 95 ہے، اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور فرمایا کہ جو ہے تم ہرگز ان میں سے نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اگر تم ایسا کرو گے فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ یعنی یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اصل میں امتی کو سمجھایا جا رہا ہے، یا اسی انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے، تم ایسا نہ کرنا، تم ان جیسا شک نہ کرنا، اور اگر تم بھی تکذیب کرو گے، تم بھی اگر جھٹلاؤ گے اللہ کی آیتوں کو، تو پھر تم بھی اصل میں خسارے والے بن جاؤ گے۔ تم ان کو دیکھ لو کہ جب تک وہ مانتے رہے تو اللہ رب العزت نے ان کو باعزت رکھا ہے،
اور جب انہوں نے انکار کیا ہے، جب انہوں نے ہٹ دھرمی کی ہے، جب علم کے باوجود اس کو ماننے سے انکار کیا اور اختلاف کیا ہے، تو ان کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کوئی 2000 سال جو ہے مارے کھائی ہیں ان یہودیوں نے۔ آج اللہ رب العزت نے پھر ان کو مار کھارنے کے لیے، کہتے ہوتے ہیں نا کہ بعض اوقات بکری کو ذبح کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر دودھ پانی شانی پلایا جاتا ہے، خوب کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے قریب یہ جو اسرائیل آج موجود ہے اور آج یہودیوں کو یہ تھوڑی جو طاقت ملی ہے، یہ صرف وقتی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ان کو اسی طرح سے کہ جیسے بکری کو ذبح کرنے سے پہلے جو ہے نا اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اب پھر ذرا ہو جاؤ اور تم پر یہ جو عذاب ہے اللہ کا وہ حق ہو جائے، وہ واقعی سچا ثابت ہو جائے کہ واقعی تم اس قابل ہو کہ تمہیں جوتے پڑیں، اور واقعی تم اس قابل ہو کہ اللہ کے ہاں ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ اور واقعی آپ نے دیکھا بھی ہے ان 2-3 سالوں کے اندر یہ ہوا بھی ہے۔ ان کا جو نام تھا، ان کا جو ڈنکا تھا، ان کا جو شہرت تھی کہ جناب ہم دنیا کی سب سے مہذب قوم ہیں، ہم دنیا کی سب سے پاورفل قوم ہیں، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہماری جو IDF اور ہماری فوجیں ہیں وہ جناب بڑی مہذب فوجیں ہیں، ان کی تہذیب بھی لوگوں نے دیکھ لی، ان کی ایپسٹین فائل بھی لوگوں نے دیکھ لی، ان کا آئرن ڈوم بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ سب کچھ جو ہے وہ کاغذ کے پرزوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ اس انداز میں ان کو خسارے والا بنایا ہے، اور یقیناً وہ خسارے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے وہی سمجھانے کا ایک انداز ہے، پکار رسول اللہ علیہ وسلم کو ہے، جو ہے مخاطب اللہ کے نبی ہیں، یا پھر ہر ایک انسان مخاطب ہے، جو بھی اس کو پڑھ رہا ہے وہ سب اس کے مخاطب ہیں کہ آپ تکذیب والوں میں نہ بنیں۔ اللہ کی آیتیں جب آ جائیں، جب علم آ جائے تو پھر اس کو جھٹلائیں نہیں بلکہ اس کو تسلیم کرنے، ورنہ خسارے والے بن جائیں گے۔ اور آج کی جو آیت نمبر 96 اور 97 آخری جو دو آیات ہیں، اللہ ان میں فرماتا ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جن کے اوپر ثابت ہو چکا نا کہ ان کے اوپر اللہ کا کلمہ جو ہے، اللہ کی جو تقدیر کا جو علم ہے وہ ثابت ہو گیا، وہ ایمان پھر اب نہیں لانے والے، وہ اب جو مرضی کر لیں وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو کوئی شاید محض جبر ہے اور جناب ان کے تو ہاتھ میں کچھ رہا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ایک حد تک جو ہے ارادہ اور اختیار دیا ہے، یعنی جیسے انسان کو ارادہ دیا ہے کہ اس کو قبول کرے، یا اختیار ہے اس کے پاس کہ قبول نہ کرے، اس کا اختیار انسان کے پاس ہے، جس کے مطابق وہ نیکی یا بدی بھی کرتا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ رب العزت دیکھیں نا قیامت والے دن اس کو انجام بھی دیں گے، اس کو یا جنت میں داخل کریں گے یا جہنم کا اس کو ایندھن بنائیں گے۔ تو انسان کے اختیار کی وجہ سے یہ ساری اس کے لیے سزا یا جزا ہے، اور نیکی اور بدی کا کانسیپٹ اس کے اختیار کی وجہ سے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو شروع سے اب تک جو ہے وہ ہونے والا تھا، وہ سب کچھ اللہ نے اس کو اب اس کے علم میں ہے اور لکھ رکھا ہے۔ اسی طرح وہ آئندہ ہونے والی ہر بات کا بھی پورا علم رکھتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، کب کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اس کے علم کے مطابق تو اسے پہلے ہی معلوم ہے کہ ارادہ و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کون حق کو قبول کرے گا اور کون کفر کی راہ اختیار کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ سب چیزیں یہ پہلے سے معلوم ہیں، یعنی اللہ کی لوح محفوظ کے اندر، اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر تو یہ سب پہلے سے لکھ رکھا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو یہاں پہ ایک مختصراً بس بات سمجھ لیں، پہلے بھی کئی دفعہ یہ ذکر ہو چکی ہے کہ تقدیر کو کوئی متعارض نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب جب سب کچھ تقدیر میں تو ہمارے ہاتھ میں پھر کیا ہوا۔ تقدیر اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ انسان ایسا کرے گا، لیکن انسان جو کچھ کرتا ہے یہ انسان کے اختیار میں ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، تبھی تو اس کا امتحان ہے۔ اگر اس کو اختیار ہی نہ دیا ہو تو اس کا امتحان پھر کیسا؟ تو یہ اس کو امتحان دینا یہ اس چیز کی گارنٹی اور اس چیز کی گواہی ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے، یہ کرے یا یہ کرے۔ آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھ کے اگر نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے، آپ کو اذان کی آواز آ بھی جاتی ہے تب بھی سوئے رہیں، تو یہ آپ نے اختیار کیا ہے نا کہ آپ پھر بھی سونا چاہتے ہیں، آپ نماز کے لیے نہیں جانا چاہتے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور اس کے لیے پھر اٹھتا ہے اور پھر اٹھ کر نماز کے لیے جاتا ہے، تو اس کو اس کا اجر بھی ملنا چاہیے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں، نیکی ہو یا بدی، انسان کے اختیار کے اندر ہے، اور اللہ رب العزت کا علم ہے اصل میں، اور وہ علم اتنا پرفیکٹ ہے، پرفیکشن کے ساتھ ہے کہ جو اس نے لکھ دیا ہے، جو اپنے علم کے مطابق ویسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے علم کے مطابق۔ تو خیر بات واپس ہم لے کے چلتے کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، تو اس کے اوپر جو اللہ کے کلمات حق ہوئے ہیں نا، تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اسی ازلی علم کو، یعنی وہی جو تقدیر ہے، جو اللہ کا علم ہے، اس کو اللہ نے کلمۃ ربک کہا ہے کہ یقیناً جو اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا نا وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے یہی کہا تھا کہ ایسا ہوگا، یہ بندہ قبول کر لے گا، یہ بندہ قبول نہیں کرے گا، اور واقعی بعد میں ایسا ہی ہوا
کہ ایک نے قبول کر لیا اور دوسرے نے نہیں کیا، تو یہ اللہ کا اصل میں علم ہے، تو اللہ کا علم جو ہے وہ سچ ثابت ہوا، تو یہ اللہ نے یہاں پہ اسی وجہ سے کہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کفر میں اور اللہ کی نافرمانی میں اس قدر اصل میں غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کی حق قبول کرنے کی جو استعداد ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم لوگ بھی گیس کر لیتے ہیں چیزوں کو، تو لیکن ہمارے گیسز بعض اوقات غلط بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم بھی بعض اوقات گیس کرتے ہیں کہ یہ جناب فلاں اسٹوڈنٹ ہے اور یہ تیاری کر رہا ہے، خوب تیاری کر رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، ریویژن بڑی اچھی کرتا ہے، بہت زبردست جا رہا ہے، تو آپ پہلے سے ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس انجام کو پہنچے گا، اور اس کے سامنے اس کے بالمقابل دوسرا شخص بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے، کبھی کلاس میں حاضر نہیں ہوتا، کبھی غور سے چیزوں کو پڑھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، اسائنمنٹ حل نہیں کرتا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کی روشنی میں آپ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اس بندے کا کیا ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا جب انسان جو ہے نا نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے، کفر کرتا چلا جاتا ہے، تکذیب کرتا چلا جاتا ہے، جیسے پچھلی آیات میں آیا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی وہ کہہ لیں اسی روٹ کے اوپر چل رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلے لکھ دیا ہے کہ اس کے اندر اب وہ استعداد ہی باقی نہیں رہی، اور اس نے یہ خود ختم کی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل میں پہلے سے مرض ہے، ہاں اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا کہ اب بھائی اور پھر کرتا چلا جا کر جو چاہتا ہے کرنا وہ کرتا چلا جا، اللہ اس کو پھر روکتا نہیں ہے کہ جا پھر کر، تو حتیٰ کہ اس کی استعداد ختم ہو جاتی ہے کہ وہ حق کو قبول کرے، حق کو سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، چنانچہ وہ کسی صورت ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ کفر ہی پر مریں گے، اور تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ تو یعنی یہ ہوتا ہے اصل میں کہ جب انسان بار بار جو ہے بلانے پر بھی نہیں آتا ہے، جب بار بار جگانے پر بھی نہیں جاگتا ہے، تو پھر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک بڑی بہترین جو ہے نا ایک بات میں نے ایک دو دن پہلے کسی جگہ پر دیکھی یا پڑھی، تو اس میں لکھا تھا کہ آپ دیکھیے کہ کیسی بہترین بات ہے کہ آپ کا موبائل ہے نا، تو آپ اس میں سمجھیں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے اندر یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے اندر آپ نے زوم کھول کے کوئی کلاس لے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوں، جیسے ہی اس کے اندر کال آتی ہے نا، تو آپ غور کیجئے کیا ہوتا ہے، کیا وہاں پہ یوٹیوب چاہے چلتی ہو، کال سب سے اوپر آ جاتی ہے، یعنی سب کچھ چھوڑ کر جو ہے کال جو ہے وہ پریفرنس دیتی ہے کہ آپ اس کی کال کو اٹینڈ کریں، اور ہر چیز بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے، ہر چیز پیچھے ہو جاتی ہے، اور وہ کال جو ہے وہ سب سے اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن انسان جو ہے اس کی حالت آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بھی اذان کی کال آتی ہے، اللہ رب العزت بلاتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن اس کال کو انسان جو ہے اپنے کاموں کو جاری رکھتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ہمارے سے تو کہہ لیں کہ موبائل کی عادت موبائل سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے کہ جیسے موبائل ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی فرمانبرداری کے لیے یا جو بھی کال آ رہی ہوتی ہے اس کو پہنچاتا ہے آپ تک، تو سیم اسی طرح ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، جب اللہ کی کال آ جائے تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا پھر بھی سویا رہ جائے، پھر بھی اس کے باوجود جو ہے اس کو یہ توفیق نہ ہو کہ وہ مسجد کی طرف جائے، تو اس انداز میں نہیں، یا حق کی طرف اس کو بلایا جائے تو وہ جائے۔ تو یہ اصل میں بار بار کرنے کی وجہ سے، بار بار انسان کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یا بعض اوقات وہی جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ علم ہو جانے کے باوجود نہ ماننے کی وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے کہ جناب ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا فرقہ یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا کلچر یہ ہے، ان سب کی وجہ سے انسان کتنی ہی حق کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے نا انسان کو چھوڑنا چاہیے۔ تو ان آیات سے ہمارے سامنے یہ اس کا درس بھی میں ملتا ہے۔ اور آخری آیت آج کی اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یعنی کوئی بھی نشانی یا معجزہ آ جائے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بھی اللہ کے اسی علم کے ساتھ بھی ہے، اور دوسرا ان کے کہہ لیں پیٹرن کو دیکھتے ہوئے بھی ہے کہ یہ لوگ اتنے اب ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اتنے ہٹ دھرم ہو گئے ہیں، تعصب کی اینک اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ اپنے اپنے فرقے کا رنگ اس قدر چڑھ گیا ہے کہ آپ ان کو قرآن مجید کھول کے دکھا دیں، آپ ان کو آیتیں پڑھ کے سنا دیں، آپ ان کو دلائل کے انبار لگا دیں، آپ ان کو جو مرضی کر کے دکھا دیجئے، آپ ان کے سامنے آیات سے مراد معجزات بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ معجزے بھی دیکھ لیے۔ آپ جانتے ہیں قوموں نے معجزے بھی دیکھے ہیں، خود فرمائشیں کی ہیں کہ ہمارے لیے اونٹنی آ جائے، اونٹنی جب پہاڑوں میں سے نکل کر آتی ہے، ایک بچے کو جنم بھی دیتی ہے، اس کے باوجود اس کی کونچیں کاٹ دیتے ہیں، اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ ایک انداز پھر ہوتا ہے لوگوں کا کہ ہر کوئی بھی آیت پھر آ جائے، پھر جب انسان ڈھیٹ ہو جائے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ جب حیا باقی نہ رہے تو جو مرضی چاہے انسان کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب انسان کے اندر حیا ہی باقی نہیں نہ رہتی تو پھر جو مرضی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہی انداز ہے اصل میں کہ جب
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے کوئی بھی نشانی آ جائے، کوئی بھی معجزہ آ جائے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان کا پیٹرن بتا رہا ہے، یہ ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم دیکھ لیں، کیونکہ وہ عادی ہوتے ہیں ہمیشہ کہ اچھا کل یا پھر دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، اس چیز کے عادی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو مہلت ہی نہیں ملتی ہے، حتیٰ کہ عذاب علیم جو ہے انسان اس کو دیکھ لیتا ہے، مگر اس وقت انہیں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں یہ بھی دیکھ لیا کہ فرعون نے بھی کہا، عذاب کو جب دیکھ لیا اس کے بعد اس نے بھی کہا کہ آمنتو، کہ میں ایمان لایا۔ اور وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ 3 طرح سے اس نے ایمان لایا، کہ میں خود ایمان لایا، میں بنی اسرائیل جس رب کو مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے اوپر ایمان لایا۔ سارا کچھ کہنے کے باوجود اللہ نے کہا کہ اب تو کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، تو جیسا کہ فرعون نے یہ سارا کچھ معاملہ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اس کی وجہ اللہ نے بتائی ہے کہ اگر اس وقت ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی یہ کیوں اصل میں ہوتا ہے کہ تب اللہ رب العزت ان کو پھر توفیق نہیں دیتا ہے، آخری وقت میں اللہ رب العزت توبہ کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہاں پہ بتائی ہے کہ اگر اس وقت ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دوبارہ کفر کی راہ پر چل نکلیں گے۔ اور واقعی آپ غور کیجئے اس کے اوپر، آپ اور میں اپنے اپنے احوال کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان بڑی گناہوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اچانک کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اس کا کوئی بہن بھائی یا خود جو ہے وہ اچانک ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے۔ اب جو ہے انسان کے اوپر ایک کیفیت آتی ہے، انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے مسجد کے اندر، وہاں پہ کہہ لیں کہ اسی ہسپتال کے کمرے کے اندر مصلی بچھا کر دعائیں کی جا رہی ہیں، گڑ گڑا کر مانگا جا رہا ہے، خوب اللہ رب العزت کو منایا جا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جیسی حالت بدلتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد جو ہے ہم فوراً مڑ جاتے ہیں، ہم دوبارہ پھر جاتے ہیں، ہماری حالت وہ کیفیت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہمیں بہت سختی آئے تو ہم اس وقت تو کیونکہ اس سختی کی وجہ سے، اس کو دیکھ لینے کی وجہ سے ہم فوراً ایماندار بننے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، جیسے فرعون نے وہ ڈھونگ رچایا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جیسے ہی وہ سختی دور ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، پھر ویسے ہی حالات میں چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ کون سی نماز، کون سا ذکر، کون رب اور کس کو پکارنا ہے اس کو کوئی یاد نہیں رہتا ہے، نہ وہ بستر پر جو تھا وہاں پر مریض، نہ اس کو اللہ یاد رہتا ہے، اور نہ جو اس کی تیمارداری کے لیے وہ شخص ہے ان کو یاد رہتا ہے، ہر انسان اپنی اپنی ڈگر پر چل نکلتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک پیٹرن ہے، یہ ایک پیٹرن ہے جس کو اگر انسان دیکھے تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک خاص روش اختیار کر لیتے ہیں تو بعض اوقات اس کے اوپر اتنے اڑ جاتے ہیں، اتنے ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ انسان کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اس وجہ سے اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے۔ انسان کے اندر ہاں کمی کوتاہی، میرے اندر آپ سب سے زیادہ ہے، بہت دفعہ کمی کوتاہی ہوتی ہے، بہت دفعہ سستی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جڑے رہنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کو پھر بار بار یاد آتی ہے، دوبارہ یاد دہانی ہوتی رہتی ہے، دوبارہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے پھر شرما جاتا ہے اور پھر دوبارہ حق کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی کم از کم وہ حال نہ ہو کہ انسان کو اللہ بھول ہی جائے، تو پھر اللہ رب العزت بھی قیامت والے دن اس کو بلا دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو یہ بنی اسرائیل اور ان جیسے جو مغضوب علیہم جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کے انجام سے ہمیں بچائے، اور اللہ رب العزت جو لوگ جو ایمان والے ہیں، جو متقوی والے ہیں، جو راہ راست کے اوپر چلنے والے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں لکھ لے، ان میں شامل کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔